چلو السلام علیکم جناب، میں یہ ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پیش آئی ہے۔ میں کوئی کنٹینٹ کریئٹر نہیں ہوں، لیکن نہ ہی میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، لیکن مجھے ضرورت پیش آئی ہے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں اصل میں پراپرٹی بزنس کرتا ہوں اور تقریباً 2002 سے میں پراپرٹی بزنس کر رہا ہوں۔ یہ کنال روڈ مشرقی لاہور والی سائڈ پہ مغل پورہ سے لے کے بارڈر تک تقریباً کوئی 70+ ہاؤسز میں نے بنا کے سیل کیے ہیں الحمدللہ، چھوٹے 2.5-3 مرلے کے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پہ کچھ ٹائم مصیبت جسے ہم بولتے ہیں عام الفاظ میں، بھائی سمجھ جائیں گے کہ مصیبت بندے پہ آئی جاتی ہے۔ تو میرے 3 استاد رہے ہیں، جن میں سے 2 اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایک حاجی ناصر حسین صاحب اور ایک میاں اسحاق صاحب، اللہ پاک ان کو جنتوں میں گھر دے، اپنا مقام ان کا بلند کرے۔ اور ایک میرے استاد جو ہیں وہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کی حیاتی کرے، عبد المجید بھٹی صاحب مغل پورہ والے، مجاہد اسٹیٹ والے۔ تو یہ میرے استادوں میں شمار ہیں۔ تو میرا کسی نے پتہ کرنا ہو تو عبد المجید بھٹی صاحب یا کوئی بھی جو 10 یا 15 سال پرانا ڈیلر ہے وہ مجھے جانتا ہے، کیونکہ میں اسکپ رہا ہوں مارکیٹ میں۔ میرے پہ 324 کی FIR ہو گئی تھی۔ ابھی بھی میں جو ہوں وہ پوسٹ ارسٹ بیل کے اوپر ہوں۔ تو میں نے یہ بات کرنی تھی کہ میں اینیمیٹی فیس کر رہا ہوں تقریباً کافی عرصہ سے، لیکن ایک کرائسس کے اندر میں یہ ابھی مبتلا ہوا ہوں پچھلے تقریباً کوئی 4 سے 5 سال کے اندر۔ تو میرا آفس بھی بند ہو گیا، تو بزنس بھی میرا خراب ہوا اور مجھے جیل بھی جانا پڑا۔ میں نے 14 ماہ جیل کاٹی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے کمپرومائز کرنا ہوتا غیرتی بغیرتی پہ تو پھر میں جیل نہ جاتا شاید۔ تو لیکن میں ایسا بندہ نہیں ہوں، اور الحمدللہ نہ مجھے کوئی پیسوں کی بھوک ہے۔ تو یہ ہے کہ میں حق بھی نہیں چھوڑتا اپنا۔ اور پھر یہ ہے کہ میں لائر ہوں، وکیل ہوں۔ میرے پاس میں کرمنل کا بھی کام کرتا ہوں، سول کا بھی کام کرتا ہوں۔ میرے پاس چور نے بھی آنا ہے، قاتل نے بھی آنا ہے، میرے پاس پراپرٹی لٹیگنٹس نے بھی آنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں آگے جو پیغام دینے جا رہا ہوں وہ ہے ان افسران بالا کو پولیس میں جن کو میں ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں، جیسے فیصل کامران بھائی ہیں، DIG صاحب ہیں۔ وہ تو 3 گھنٹے کھڑے ہو کے تو اپنا جو بولتے ہیں اس کو کھلی کچہری، اس میں 3 گھنٹے میں نے ان کو دیکھا کھڑے ہو کے، 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے عوام کے مسائل سن کے تھکتے بھی نہیں ہیں، اور پھر جا کے اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں۔ کون؟ DIG آپریشن۔ اور جو یہ نیچے سپائی ڈپارٹمنٹ ہے نا، جو یہ اپنا ہمارے یہاں پہ حفاظتی محافظ جنہیں ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے خیال میں اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ صحیح سر انجام، سبھی کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے چند اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دے رہے۔ کیونکہ میں نے مصیبت کاٹی ہے تو مجھے شاکس لگے ہیں، جیسے کرنٹ لگتا ہے بندے کو، تو میں ایسے شاکس میں مبتلا رہا ہوں۔ تو میں نے کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کیا الحمدللہ۔ میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ 23 مارچ کو مجھے کالا پتھر پوائزن دیا گیا ہے۔ تو میں جیل اپنا ہاسپٹل رہا ہوں۔ یہ اس کا انہوں نے مجھے دیا اپنا سرٹیفکیٹ ہاسپٹل والوں نے۔ تو اب بات یہ میں نے کرنی تھی کہ میں نے نا اپنے ایک مخالف، میری تقریباً 2-3 پارٹیوں سے لگتی ہے، پولیس کو پتہ ہے، میں صرف مین جو پارٹی ہے ان کا نام لوں گا۔ تو میں نے آیا تو میں CIA میں نا فیصل شریف صاحب DSP صاحب ہیں، میں ان پہ پیش ہوا۔ میں نے کہا جناب میرے ایک مخالف کو جو کہ ڈکیتی میں انوالو ہے، 11 لاکھ روپیہ ریکوری لے کے اور چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا نام پرچے میں نہیں ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو 2022 کا میٹر ہے، تو میں تو ابھی آیا ہوں۔ تو اس بات کو بھی کافی دیر ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ بھی ٹرانسفر ہو کے مالٹاؤن شفٹ ہو گئے ہیں۔
تو ان کی ٹیم بھی. تو بات یہ ہے کہ میں نے اگر پوائنٹ آؤٹ کی ہے کوئی غلطی پولیس کی, تو بجائے اس کے اوپر پولیس اپنا معیار صحیح کرے, اور پولیس والے میرے ان مخالفین سے مل کے میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں. میرا کریکٹر الحمدللہ ایسا نہیں ہے. میں ارائی برادری سے ہوں, ٹھیک ہے, میں مرا ہوا ابھی تقریباً 2.5-3 کروڑ روپے کا ہوں. میرے پہ اتنی پراپرٹی ابھی موجود ہے, ٹھیک ہے. میں نے آگے کافی کیسز کرنے ہیں, میں نے آگے کام کرنا ہے. میرا ابھی آفس پھر دوبارہ شروع ہوا ہے الحمدللہ. میں اپنی سٹیج پہ آ جاؤں گا واپس. تو مجھے کوئی ایسا گھٹیا کام کرنے کی, کوئی یہ چوری ڈکیتی کرنے کی نا مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ چلا کہ مجھے آ کے لوگ وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ میرا آفس ہے, مجھے بیٹھنا پڑتا ہے ٹیبل کے اوپر, اور میرا آفس اس لیول پہ بھی نہیں ہے کہ میری کو 4-5 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں پھیلا اور میں پیچھے اپنا کیبن میں بیٹھا ہوں چھپ کے. مجھے فرنٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے, پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. تو لوگ مجھے دیکھ کے جاتے ہیں. مجھے ان میں سے ایک نے بتایا اور مجھے نہایت افسوس ہوا ہے. بہرحال میں ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. طارق صاحب ہے, سب انسپیکٹر CIA کے, ٹھیک ہے. ویسے ان کو طارق گنجا بولتے ہیں, بیلڈ ہیں یہ, ان کے بال نہیں ہیں. تو ان کے بھانجے نے نا میری بائک چوری کر لی. اس کی FIR کی کاپی جو ہے نا وہ یہ موجود ہے میرے پاس. میں نے FIR کروائی, تو انہوں نے کیا کیا کہ اثر و رسوخ کے ساتھ وہ جو FIR ہے, میری بائک ہے, مجھے بائٹ سے دینے کی کوشش کی. میں نے وہ بائک ریسیو نہیں کی. میں نے کہا جناب میں نے FIR کروائی ہوئی ہے. اب جو مناوا سیل والے میرے IO تھے وہ مجھے بولتے ہیں کہ یار آپ ریسیو کر لو, کوئی بات نہیں, میں اپنے اسسٹنٹ کو بھیج دوں گا تو وہ اپنا آ کے باقی کارروائی کر لے گا. خیر میں نے ریسیو کر لی. وہ ایک لال پور کا ناجائز فروش تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, وہ ڈرگ سیل کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مصیبت میں جب ہوتا ہے نا تو شاید میرے خیال میں لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں. میں نے تو پھر میں ڈرگس پہ لگ گیا تھا. تو الحمدللہ ابھی میں اس لعنت سے پاک ہوا ہوں. میں نے علاج کروایا اور میں ابھی ڈرگس نہیں لیتا, ٹھیک ہے, لیکن میں اسموکنگ وغیرہ کرتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ مجھے ہیومیلیٹ نہ کیا جائے برائے مہربانی. بڑی مہربانی ہوگی پولیس والوں کی, یا ہربنس پورہ تھانہ ہمیں لگتا ہے, یا یہ غازی آباد تھانہ ہے, مغل پورہ تھانہ ہے, بھگوان پورہ تھانہ ہے, کون سے تھانے میں نہیں گیا یا مجھے نہیں ملازم جانتے کہ میرا کیا کریکٹر ہے. تو اب مہربانی ہوگی اس طرح نہ میرے ساتھ کیا جائے. تو اچھا, اس کے بعد میرے جو مخالفین ہیں انہوں نے مجھے مرڈر کی دھمکیاں تو خیر دی ہیں, میرے پہ اٹیمپٹ بھی ہوئے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا. اور آپ کو پتہ مخالف کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے دوسرے مخالف کو زیر کروں, اسے پھنساؤں, ٹھیک ہے. الحمدللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اور مجھے جو ہے وہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی مجھے کوئی کسی بدماش کا سہارا لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں ہر چیز کو خود جانتا ہوں, فیس کرنا جانتا ہوں. میں لائر وکیل ہوں, اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے مجھے اس ڈگری سے نوازا, شاید اسی لیے کیونکہ میں تو پراپرٹی ڈیلر تھا. میرا پرانا ٹریک ریکارڈ جو ہے, اس سے پہلے دبئی میں بھی بزنس کیا ہے لیکن نہیں کامیاب ہو سکے. اب پاکستان آئے ہیں, کاروبار کیا, اللہ پاک نے کامیابی عطا کی ہے. ایسے انویسٹر دوست بھائی ہیں ساتھ, 4 کروڑ روپے ایک بندے کا میں نے انویسٹ کروایا. تو اچھا, اس کے بعد میں نے نا جناب درخواست دی ہے 2024 میں 7ویں مہینے میں, اور دوسرا دن DIG آپریشن صاحب فیصل کامران صاحب کو کہ برائے مہربانی مجھے ایک FIR, میں نے ان کو بولا تھا پرانے ریکارڈ کی مجھے وہ عنایت کی جائے, لیکن وہ شاید نہیں ملی. میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچے تو مجھے وہ FIR جو ہے وہ مجھے چاہیے, پلیز مہربانی وہ FIR دے دیں. اور ان کیس آف مائی مرڈر میں نے وہ ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا ہوا ہے, وہ بھی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو میرے جو اینیمیز ہیں وہ پولیس کو پتہ ہے, ان سے باز پرس کی جائے میرے اس بیان کے مطابق. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب میں جیل جاتا ہوں تو میرا آفس تو بند ہو چکا ہوتا ہے, میں کارنر والے آفس کے اندر ایک کرایہ دار کو نکالتا ہوں جو کہ میری دکانوں پہ قابض ہونا چاہتا ہے. ہوتا ایسے ہے کہ میرے بڑے بھائی میاں خرم جاوید صاحب
اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اور میرے پہ چونکہ یہ ایف آئی آر ہوتی ہے، میں اشتہاری ہوتا ہوں، تو کرایہ دار اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یار یہ تو اشتہاری ہے، جیل چلے جائے گا. 2 نمبر رجسٹری تیار کر کے 2 نمبر میٹر لگوا لیتے ہیں بجلی کا کمرشل. تو میں درخواست دیتا ہوں ایس ڈی او صاحب کو. اس وقت کے جو ہوتے ہیں، یہ 2021 کی بات ہے، اگست کی میرے خیال میں. تو کیونکہ 2021 دسمبر کے اندر میں اریسٹ ہوا، 2019 میں میرے پہ ایف آئی آر لانچ ہوئی. تو اب بات یہ ہے کہ میں جب جیل جاتا ہوں تو 2 مہینے بعد میری اس دکان کے اندر چوری ہو جاتی ہے. پتہ لگتا ہے جی 4-5 لاکھ روپے کے سگریٹ جو تھے نا، سگریٹ ہی اتنے مہنگے تھے، اور باقی کچھ آئٹمس وغیرہ صرف وہ ڈی فریزر چھوڑ کے گئے ہیں، باقی ساری چیزیں لے گئے. میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا ڈسپیوٹ کسی اور کے ساتھ تھا، تو اس کو میں نے نکالا اپنے کرایہ دار کو، اس نے سامنے بنا لیا کھوکھا. میں نے اسے جسٹ تنگ کرنے کے لیے وہ کھوکھا بنایا. تو پولیس میں بھی میں خود پیش ہوا ہوں جا کے، اور میرے 1-2 ایسے معاملات بھی چلتے رہے ہیں، یہ پراپرٹی میٹرز ہی، جو کہ پولیس دیکھتی رہی ہے ہربنس پورہ تھانہ میں. اس وقت کے جو اے ایس آئی صاحب حضرات ہیں، یہ جو آفیسر افسران وغیرہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو. اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے ریڈ کی ہوئی ہے، اور میرا سفر بہت لمبا رہا ہے. اس دفعہ یہ جو ایس ڈی او صاحب نے حرکت یہ کی کہ جون کے مہینے کے اندر، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں جاتا ہوں ایس ڈی او صاحب کے پاس کہ جناب میرے کرایہ دار نے میری اجازت کے بغیر میٹر لگوا لیا، فائل منگوائیں، چیک کریں میری رجسٹری تو نہیں لگی ہوئی. کیونکہ میرے پہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ میرے پہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. میں کتنی پراپرٹی بیچوں، میں بیچ کے تو سارا لگا نہیں سکتا تھا اوپر. تو میں نے اپنا ایک فلیٹ جو ہے نا وہ گروی دے دیا اسی کو، جس کی وجہ سے اس کا ذہن بنا کے نیچے دکان میرے پاس رینٹ پہ ہے، اوپر فلیٹ کرائے کے اوپر ہے، وہ گروی پہ ہے. تو میں نے کہا کہ کہیں میری رجسٹری تو نہیں اس نے مس یوز کی. میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ فیک رجسٹری تھی. میں نے ان ایس ڈی او صاحب کو مطلع کیا کہ جناب یہ فیک رجسٹری ہے، یہ بندہ پھر کرائے پہ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار آپ کی تسلی ہو گئی ہے، آپ کی دکان پہ میٹر نہیں لگا، میٹر سامنے والی دکان پہ لگا. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب میری تسلی ہے، یہ میرے اریسٹ ہونے سے پہلے کی بات ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے تسلی مل جاتی ہے. اب دسمبر میں اریسٹ ہوتا ہوں، فیبرری میں چوری ہوتی ہے، اور میں گھر والوں کو کہتا ہوں کہ شٹر اٹھا دو دونوں، دکان کھوکھے والے کو ہی کرائے پہ دینی ہے اور کسی بندے کو کرائے پہ نہیں دینی. اب میرا ڈسپیوٹ تو کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، تو ایسے ہی بیچ میں آ رہا. تو بہرحال بات آگے چلتی ہے. جون کا مہینہ آتا ہے تو واڈا ملازمین اس بندے کے ساتھ مل کے میرے باقی میٹر اتار لیتے ہیں. میرے ایک پورشن رینٹ پہ تھا، میرے گھر کا میٹر، دکانوں کا میٹر، فلیٹ کا میٹر. تو پریشانی کا باعث بنتا ہے، لازمی بات ہے، ذریعہ معاش جو ہے وہ کرایہ ہی تھا اس وقت، یا کوئی فیملی سپورٹ تھی میرے بھائی بہن کی طرف سے، یا میرے ان لاز کی طرف سے. تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا آپ نے بولا نہیں ان کو کہ واڈا والوں کو کہ جا کے سامنے وہ اپنا بندہ، اس کا نام ارسلان ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی ہم نے بولا واڈا والے گئے ہیں، تو وہ ارسلان کہتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ارسلان تو نہیں، اور بھی ارسلان ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ پھر برداشت کریں. خیر انہوں نے کوئی 20-25 ہزار کا جو بھی لگتا تھا اس کو رشوت وغیرہ دے کے وہ میٹر لگوا دیے. مجھے اس چیز کا بہت زیادہ رنج ہے، دکھ ہے کہ واڈا میرے ساتھ کیوں اپنا، میں نے کبھی بل نہ دیا ہو واڈا کا، یا میں نے کبھی کوئی بجلی چوری کی ہو. میں جناب ٹیکس پیئر شہری ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بل پے کر رہا ہوں، میرے نام کے میٹر لگے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب میں باہر اپنا، میری بیل ہوتی ہے 2023 اپریل میں، تب سے میں شروع ہوتا ہوں. اس وقت کے ایس ڈی او صاحب کو میں سمرائز کر کے ایک درخواست دیتا ہوں یہ ساری ڈیٹیل، اور پھر میں ایکسین صاحب، پھر اس کے بعد موسٹ پہ آ وہ کہتے ہیں جی ایس ڈی او کا معاملہ ہے اور ہم نہیں اس کو ڈیل کرتے، آپ لیسکو چیف کے پاس ہے. لیسکو چیف اپلیکیشن دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں لیگل ڈپارٹمنٹ لیسکو جاتا ہوں. پھر میں نے کہا انہوں نے مجھے چائنا بھیج دینا، میں پھر ایف آئی اے درخواست دے دوں.
تو ایف آئی اے میں درخواست دیتا ہوں تو اس میں ایک انسپیکٹر صاحب آئی او صاحب چینج ہوتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، کچھ نہیں بنتا تو میں ریٹ کر دیتا ہوں. ابھی جج صاحب نے 30 ڈیز کا ٹائم دیا ہے میرے خیال میں. تو اچھا اس کے بعد میں نے جناب جیل میں بھی وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے. اور میں ایسے آگے کچھ چند چیزیں پروگرامز کروں گا. یہ تو انیشیل ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ شاید جیل میں ایسا ہونا چاہیے، جن میں سے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ جیل میں ایل سی ڈی کی سہولت موجود ہے اور اس کے اوپر 9 چینلز آ رہے ہیں، جن میں سے چند خبروں والے ہیں، ایک آدھ گانے والا ہے اور باقی 2 پہ فلمیں ہوتی ہیں. اب ان فلموں کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے وہ ہے عامر بنگالی بابا، یعنی کہ وکیل نے اس کی بیل نہیں کروانی، عامر بنگالی بابا کو وہ پیسے دے گا تو اس کی بیل ہو جائے گی، پہلی چیز. دوسرے نمبر پہ ہربل میڈیسن وغیرہ کی، جو کہ نہایت ہی بے تکی بات ہے. ایک بندہ قید میں ہے اور اس کو آپ ایڈورٹائزمنٹ کیسے دکھا رہے ہیں. اس کی جگہ کے اوپر جاوید چودھری صاحب ہمارے ایک صحافی ہیں، میں نے ان کے یوٹیوب کے اوپر پروگرامز دیکھے ہیں کہ 10,000 روپے سے 5,000 روپے سے آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں، ٹھیلا لگا سکتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب جیل کا لیبل لگ جاتا ہے نا، اب میرے پہ تو اور کیس تھا، تو یہ جو چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں چوری وغیرہ کے، تو لوگ جب باہر آتے ہیں نا تو معاشرہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا، جو کہ نہایت غلط بات ہے. ایک بندہ جیل سے آیا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو جاب دیں، اس کو ضرورت نہ پیش آئے دوسری مرتبہ چوری کرنے کی، لیکن معاشرے میں ہمارے ایسی چیز نہیں ہے. تو جوید صاحب کے جو وہ لیکچرز ہیں نا کہ آپ 5,000 سے 10,000 سے 20,000 سے 50,000 سے 1,00,000 روپے سے سون آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار خود کا شروع کر سکتے ہیں. ایسے بیج سے جو لوگ زراعت سے منسلک ہیں وہ فصل اگا سکتے ہیں، جو سیلڈ یہ اپنا امپورٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے، اور چائنیز ریسٹورنٹ والے، اور دودھ دہی سے آپ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، پنیر وغیرہ. یہ وہ بڑا کام ہے، وہ ویڈیوز بڑی. اگر پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ کو جاوید چودھری صاحب نہیں پسند تو پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ کسی پڑھے لکھے افسر کی ڈیوٹی لگائے، اور وہ جو ہے نا ان لیکچرز کو ان ایڈورٹائزمنٹ میں یا اس کا ایک الگ چینل بنا دیں، تاکہ ان کی ذہن سازی یہ ہو کہ یار میں نے باہر جا کے کم از کم یہ کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ سزا ہوتی ہے، وہ کورٹ لکھپت جاتا ہے تو اس کو جا کے پتہ لگتا ہے کہ کلین ہے جی بنتے ہیں، فلانی چیز اس طرح بنتی ہے، وہ اس طرح بنتا ہے، وہ اس طرح بنتا ہے. تو لہٰذا اس چیز پہ. اور دوسرے نمبر پہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرے جو شکایات ہیں ان کے اوپر کم از کم افسران بالا جو ہیں، وہ ریکویسٹ ہے میری، مجھے بلا لیں، میں آ جاتا ہوں ان کے پاس، میری تصویر لگا دیں تھانوں کے اندر، کیونکہ لوگوں کو آنا نہ پڑے. اس سے نا میری بےزتی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر. تو اچھا دوسرے نمبر پہ پڑھے لکھے آئی جی صاحب ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ملے ہیں. عثمان سر جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. تو میرے خیال میں ابھی تھانوں کے اندر جو ایس ایچ او حضرات جس طرح عوام سے بات کر رہے ہیں، آج سے 5 سال پہلے ایسے بات نہیں ہوتی تھی. میں تھانوں سے 20 سال سے منسلک ہوں، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، میں نے بڑے پھڈے یہ وہ رفڑ وغیرہ دیکھے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو ابھی تو پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اپنا ان کی ٹریننگ کر کے ان کو بھرتی کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت گڈ ویل اینڈ گڈ اگزام ہے. اور باقی جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے لیے بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا آج کل ایک ماحول چلا ہوا ہے، یہ اسٹوری سے انسپائر ہو کے ینگ جنریشن جو ہے داؤد ابراہیم یا لارنس بشنوئی، یا ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے. ان کی بیک گراؤنڈ پہ میرے خیال میں حکومتیں ہی ہیں اور کیا ہے. تو اس راستے کے اوپر نہیں جانا چاہیے، اور میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا. میں کسی بہت ہی مجبور ہو گئے انسان جو ہے، میرے خیال میں شاید میرے جیسا انسان جو ہے نا بڑا مجبور ہو گیا ایسا قدم اٹھاتا ہے. میں نے کیٹاگرائز کیا ہے قیدیوں کو 3 فارمز کے اندر. وہ ہیں ایک ہیبیچوئل، جن کا آنا جانا لگا ہوا ہے، جن کا کام ہے. دوسرے میرے جیسے بائی چانس. تیسرے وہ جنہوں نے گناہ کیے ہی نہیں اور وہ جیل میں. تو میں آرگنائزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ایسے قیدیوں کی بیلز کا بندوبست کیا جائے
جو سپرنٹینڈنٹ حضرات ہیں، ابھی ہمارے ایک سپرنٹینڈنٹ جو تھے لاسٹ ٹائم میں جیل میں تھا، تو وہ بہت اچھے ہمیں ملے ہیں. پہلے میں نے اسد بڑائی صاحب کا نام سنا ہوا تھا، تو یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ پرانے قیدی کہ یار یہ اسد بڑائی صاحب کی نا کاپی ہیں. تو ان کا نام تھا علی اکبر گجر صاحب، ماشاء اللہ ہینڈسم، اور ان کا بولنے کا انداز، آپ کے بولنے سے بھی دوسرا بندہ متاثر ہوتا ہے، کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے قیدی کو گالی دے کے بلانا ہے. میں نے یہ کلچر جیل کے اندر دیکھا ہے کہ جیل ملازمین جو ہے نا وہ لوگوں کو گالی دے کے چھتر مارنے کے پیسے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں تو خیر درخواست دے دیتا تھا، تو میرے نزدیک نہیں کوئی آتا تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے علی اکبر گجر صاحب کو بھی میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی، تو اگر وہ اپنا اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا. تو یہ جناب معاملات ہیں، تو لہٰذا تھینک یو، اللہ حافظ.